الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، تمام تر حمد و ستائش اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں توحید جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا ہے، شرک جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھا۔ درود و سلام ہو محسن کائنات پر جو ہمارے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ آج ہم ایسے مہلک گناہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ اور بڑی بیماری اور بڑی نجاست و گندگی ہے، اور سب سے بڑی ظلمت ہے، وہ ہے شرک۔ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم کو، ہمارے نسلوں کو شرک جیسے مہلک گناہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ دلوں کی زندگی توحید میں ہے اور دلوں کی موت شرک میں ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کی قباحت اور اس کی برائی کو سمجھیں۔ قرآن کریم کی 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت ہے جس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس جملے کو بیان کیا ہے، جس کو اللہ قرآنی آیت بنا کر اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ بنی، بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری چیز، شرک کے ساتھ عمل کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے، جس کو اللہ قرآن کریم میں سورہ زمر میں بیان کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ مخلوقات کو جوڑا معبود ہونے کی حیثیت سے، تو آپ کے عمل کو ختم کر دیا جائے گا، آپ کے عمل کو بے قیمت کر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز، مشرک کے لیے جنت کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں شرک و کفر کو مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور کہا ہے۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ ایسی چیز کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں جن کے پاس مکڑی کے جالے کی جیسی کمزوری ہے، اور اس پتھر کا، اس بت کی کمزوری کو اللہ نے ایک اور جگہ واضح کیا ہے قرآن کریم کے 17ویں پارے میں سورہ حج میں، یا ایھا الناس ان ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگوں، آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کفر اور شرک کی اور بتوں کی کمزوری کی، اسے توجہ سے سنو، استماع، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ جن بتوں کے سامنے لوگ معبود سمجھ کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان سارے بتوں کو جوڑ کر کہا جائے کہ تم سب مل کر ایک مکھی بناؤ تو اس کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی بنانا تو یہ بہت دور کی بات ہے، ان کے سامنے رکھی ہوئی کھانے کی چیزوں میں سے ایک کھانے کا ایک ذرہ جو مکھی لے کے جاتی ہے، مکھی سے اس ایک ذرے کو چھیننے کی، اس سے لینے کی طاقت ان کے پاس نہیں، اتنی زیادہ کمزوری ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب۔ جو ان پتھروں سے، بتوں سے، درختوں سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو کمزور کو طاقتور کیسے بنا سکتا ہے؟ فقیر دوسرے فقیر کو بھیک نہیں دے سکتا ہے، محتاج دوسرے کی محتاجگی کیسے دور کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے کفر کی قباحت بیان کرنے کے لیے پورے سورہ کافرون کو اللہ نے اتارا ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے ہر انسان سے مصالحت، کمپرومائز، سمجھوتا
دنیاوی ہر معاملات میں کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز کو برداشت کریں گے، مگر ایک چیز توحید کو، جس پر کسی قیمت پر ہم سمجھوتا کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری دولت و سرمایہ ہے، یہی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہماری بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس صورت کا شان نزول یعنی سورۃ الکافرون کا شان نزول اس طور پر ہے کہ مکے کے سرداران خصوصاً ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف اور ابو جہل یعنی عمرو ابن ہشام، خصوصی طور پر ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ حربے سے ان کے کام کو روکا گیا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جتنا زیادہ کوشش کیے کرنے کے لیے آگے بڑھے اتنا زیادہ کام پھیلا اور اللہ کے نبی کی عزت بڑھی۔ نبی کو مجنون، شاعر، ساحر، جادوگر، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل، شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی کی عزت اور ان کی دعوت کا کام روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ اب چند دن اگر اس طرح گزریں گے تو پھر ہماری سرداری بھی باقی نہیں رہے گی، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ جا کے سمجھوتا کر لے۔ تو وہ لوگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے جھگڑا ختم کرنے کا ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ 1 سال کے لیے آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھک جائیے، ہم دوسرے 1 سال کے لیے آپ کے اللہ کے سامنے جھکیں گے، بتوں کی بھی عبادت ہوگی، اللہ کی بھی ہوگی، تو کسی قسم کا جھگڑا نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے فوراً سورۃ الکافرون اٹھا کر دو ٹوک اعلان کیا کہ دین اسلام کسی قسم کے سمجھوتے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے غیر کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ تو محسن کے ساتھ دھوکہ و احسان فراموشی ہے، مسلمان کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے احادیث میں دیکھیے، بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ای الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہو خلقک، جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث ترمذی کی جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اللہ کے نبی نے کہا، یا غلام، بیٹا، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ نصیحتیں تم کو کر رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم ان نصیحتوں کو، ان چند میرے کلمات کو زندگی میں اور دل میں جگا دو گے تو قدم قدم پر اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر پریشانی کے موقع پر اللہ تمہارا ساتھ رہے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر آگے فرمایا وہ نصیحت یہ ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد چاہنا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور تمہیں حفاظت میں رکھنا چاہے، لیکن اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آگے فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہارا بگاڑنا چاہے، تمہیں نقصان میں ڈالنا چاہے، اور اللہ طے کر لے کہ اللہ اپنے ذمے تمہاری حفاظت کو لے لے تو پوری دنیا کی طاقتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کلیات اقبال میں بال جبریل میں اس شعر کا تذکرہ کیا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یعنی جس دل کے اندر توحید جیسی عظیم طاقت ہوتی ہے تو وہ موت سے، مخلوقات سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جیسے میں کمزور ہوں تو دنیا کی ساری مخلوقات کمزور ہیں اور کمزور ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو، ہمارے نسلوں کو اللہ شرک جیسے مہلک بیماری سے یا اللہ گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر اور اسلام پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔